السلام علیکم دوستوں، آج میں جس پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 10 سال کی بچی، بلکہ 10 سال نہیں 9 سال کی بچی، جس کا نام فاطمہ فریور ہے اور اس کا تعلق سندھ سے تھا۔ یہ بچی اس وقت زندہ نہیں، مر چکی ہے، یا میں کہوں کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک 9 سال کی بچی تھی اور ایک پیر کے محل میں یا حویلی میں کام کرتی تھی، اور ایک دن اس بچی کی لاش کو گھر پہنچا کر یہ کہا گیا کہ اس کو قدرتی موت آ پڑی۔ لیکن اس بچی کے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا، اور اس نے اس بچی کے بارے میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ اس کو لگا کہ یہ قدرتی موت نہیں بلکہ یہ ایک قتل ہے، جس کے بعد حکومت نے تحقیقات کی اور میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت کیا گیا کہ اس بچی کے ساتھ کئی دن تک ریپ ہوتا رہا اور اس کے جسم کے کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ یعنی ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ایک پیر ریپ کرتا رہا، درندگی کرتا رہا۔ اور میری اس ویڈیو میں کتنی مقصد نہیں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس بچی کے بارے میں بتاؤں یا اس کیس کے بارے میں بتاؤں، بلکہ اس ویڈیو سے میرا مقصد آپ کو آئین اور قانون سمجھانا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آئین کس کو کہتے ہیں، قانون کس کو کہتے ہیں اور یہ کیوں بنایا گیا؟ اگر میں بڑا سادہ سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو آئین کا مطلب یا آئین کی تعریف یہ ہے کہ اگر معاشرے میں طاقتور اور ظالم کے خلاف کسی کمزور کو قوت بخشنی ہے یا مظلوم کو قوت بخشنی ہے تو اس معاشرے میں آئین کے وجود کا ہونا لازمی ہے۔ جب یہ معاشرہ وجود میں آیا تو اس میں 2 طرح کے طبقے تھے۔ ایک وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں پاور تھی، طاقت تھی، ظالم تھا، وہ مظلوم کو کچل کے رکھ دیتا تھا۔ تو جو سوچنے والے تھے، جو سمجھنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ اس معاشرے کو رہنے کے قابل بنایا جائے، یعنی طاقتور کے مقابلے میں غریب کو بھی اور کمزور کو بھی قوت بخشی جائے۔ اگر کمزور کے ساتھ کچھ غلط ہو تو وہ طاقتور کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو جو سوچنے والے سمجھنے والے تھے انہوں نے کمزور کے ہاتھ میں آئین تھما دیا کہ یہ تمہاری لاٹھی ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، تم اس کو ہاتھ میں لے کر طاقتور کے سامنے ٹھہر سکتے ہو۔ لیکن اب اس کیس میں، یہ فاطمہ فریور کے کیس میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے گھر والوں کے بیچ اور پیر کے بیچ میں صلح نامہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں موجود آئین جو ہے یہ غریب کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں، یہ کمزور کے ہاتھ میں طاقتور کے خلاف لاٹھی نہیں، بلکہ یہ جو موجودہ آئین ہے یہ بھی اس لیے بنایا گیا کہ طاقتور جہاں پر طاقتور ٹھہرے، جس سمت میں اس کا تعین ہو، یہ آئین بھی اسی سمت میں ٹھہر جائے، یہ قانون بھی اس کے حق میں ٹھہر جائے۔ اب اس آئین میں، قانون میں جہاں پر صلح نامے کا ذکر ہے یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ طاقتور پریشر ڈال کر، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کمزور کو، اپنے مخالف ٹھہری ہوئے کمزور کو صلح نامے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو کمزور کے گھر والے ہوتے ہیں، جو مظلوم کے، مقتول کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ اوروں کو کونے سے ڈرتے ہیں، تو کہتے ہیں چلیے اس پر صلح نامہ کر دیتے ہیں، چلے اس پہ جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، دشمنی مول نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ آئین کمزور کے ساتھ ٹھہرنے کے بجائے یہ طاقتور کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس لیے اس آئین کے وجود کے ختم ہونا ضروری ہے۔ اس کی جگہ اس آئین کو ری رائٹ کرنے کا وقت ہے۔ اس کو ایک ایسا آئین ہونا چاہیے جو اس معاشرے میں کمزور طبقے کے ساتھ ٹھہرے۔